ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 478 ہجری میں اپنی والدہ ماجدہ کی اجازت سے اعلیٰ تعلیم کے لیے بغداد روانہ ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں بغداد کے لیے روانہ ہونے لگا تو میری والدہ ماجدہ نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارے والد نے وراثت میں 80 دینار چھوڑے تھے، 40 دینار تمہارے بھائی کے لیے ہیں اور 40 دینار تمہارے ہیں۔ تمہارے دینار میں نے تمہاری قمیض کے اندر سل دیے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نکلتے وقت میں نے والدہ ماجدہ سے نصیحت کی درخواست کی تو انہوں نے فرمایا، اے عبدالقادر، اللہ تعالیٰ کے احکامات یعنی حکموں کی پابندی کرنا اور حرام سے پرہیز کرنا یعنی بچنا، تقدیر خداوندی پر راضی رہنا اور خواہ کیسے بھی حالات ہوں جھوٹ نہ بولنا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ اس بات کو جانتی تھیں کہ بغداد میرے لیے ایک نیا شہر ہے اور وہاں میرا کوئی دوست ساتھی موجود نہیں ہے، اس لیے انہوں نے ایک سرد آہ لینے کے بعد مجھے اللہ کے سپرد کر دیا۔ میں بغداد جانے کے لیے ایک قافلہ میں شامل ہو گیا۔ جب یہ قافلہ شہر کی حدوں سے باہر نکلا تو راستے میں لٹیروں نے قافلے پر حملہ کر دیا اور قافلے کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا۔ اسی لوٹ مار کے دوران ایک شخص میرے پاس آیا اور پوچھا کہ اے لڑکے، تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ شخص میری بات کو مذاق سمجھ کر آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد ایک اور شخص میرے پاس آیا، اس نے بھی مجھ سے یہی سوال پوچھا اور میں نے اسے بھی یہی بتایا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ بھی میری بات کا مذاق اڑاتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد یہ دونوں لٹیرے اپنے سردار کے پاس گئے اور اسے میری بات بتائی۔ اس سردار نے مجھے بلایا اور دریافت کیا، کیا واقعی تمہارے پاس 40 دینار ہیں؟ میں نے اسے بتایا، ہاں، میری قمیض میں میری بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے قمیض ادھیڑ کر دیکھا تو اس میں 40 دینار موجود تھے۔ وہ سردار حیران ہو گیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ تم نے اسے راز کیوں نہ رکھا؟ تمہیں سچ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے جواب میں بتایا، میری والدہ نے سفر پر نکلتے وقت اس بات کی نصیحت کی تھی کہ بیٹا جیسے بھی حالات ہوں تم جھوٹ نہ بولنا، لہٰذا جب مجھ سے پوچھا گیا میرے پاس کیا ہے تو میں نے سچ بتا دیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میری بات سن کر اس سردار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ایک آہ بھرتے ہوئے کہا کہ تم نے اپنی والدہ کا وعدہ نہیں توڑا اور ایک میں ہوں جو سالوں سے رب کے وعدے کو توڑ رہا ہوں اور لوگوں کو لوٹ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سردار میرے قدموں میں گر پڑا اور توبہ کرنے کے بعد مال و اسباب قافلے والوں کو واپس کر دیا، اور یہ پہلا موقع تھا جب کسی شخص نے میرے دست مبارک پر توبہ کی۔